سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیاسی جو ماحول اس وقت ہمیں گرم دکھائی دے رہا ہے. پھر سے لگ رہا ہے کہ مارچ کا احتجاج کا موسم آ گیا ہے. پاکستان کے عام انتخابات میں ہوئی دھاندلی کے خلاف مولانا نے ملین مارچ کا اعلان کیا تھا. یہ ملین مارچ آج کراچی سے شروع ہو رہا ہے جبکہ 9 مئی کو پشاور سے بھی شروع ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے اپیل کی ہے کہ ایک بار سنجیدگی سے غور کر لیا جائے کہ ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ آج سوچا جائے کہ عوام کہاں کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. آج سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ایوان عوام کا ایوان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ ایوان ہے. ماضی میں ایک صدر نے 5 وزیر اعظم تبدیل کیے. مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے تو حکومت ان کو دی جائے. مولانا کے بیانات اپنی جگہ، لیکن اس وقت جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ اس ملین مارچ کے ساتھ مطالبات کیا کیا ہیں اور کیا اسلام آباد میں کوئی بڑی احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. ان سارے سوالات کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے، جس کے لیے بڑی موضوع شخصیت جو کہ میں جوائن کر چکی ہیں وہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رہنما JUIFA کے. بہت شکریہ کامران صاحب، بلے صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. السلام علیکم. اور مجھے یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف آج سے احتجاج کی کال دی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج حکومت کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. اس احتجاج سے آپ کو حاصل وصول کیا ہے؟ مجھے ذرا اس حوالے سے بتائیے گا آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ بات تو یہ سے احتجاج نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ احتجاج شروع ہو چکا ہے. یہ 20 اپریل سے جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور 20 اپریل کو ہمارا پہلا جلسہ جو ہے وہ پشین میں تھا. پشین میں ہم نے عوامی اسمبلی کا انعقاد کیا تھا. اس کے بعد یہ پھر تھوڑا سا وقفہ آ گیا. مولانا سعودی عرب چلے گئے تھے. سعودیہ میں وہ رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس تھا. اس کے بعد واپس آئے ہیں، پھر ان کی سپیچ، اور اب جو ہے نا پھر 2 مئی کراچی اور 9 مئی پھر پشاور، اور پھر الٹیمیٹلی اس کے بعد جو ہے پھر لاہور میں ہوگا. احتجاج کس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ تو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا 75 سالوں سے اس ملک کے پورے الیکشن کے نظام پہ یا طاقت کے تمام کوریڈور جو ہے نا وہ اسی طرف ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے خلاف احتجاج ہے. الیکشن کمیشن جو ہے نا ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے. حکومت بینیفیشری ہے آج کی. یہ الٹیمیٹلی یہ بینیفیشریز جو ہے نا وہ افیکٹ تو ہوں گے اس سے، یا الیکشن کمیشن اس سے افیکٹ تو ہوگا، مگر طاقتوروں کے خلاف یہ احتجاج ہے جو کامران صاحب، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ کا شکوہ ان سے نہیں ہے، تو جب آپ کو حکومت سے کسی قسم کا کوئی شکوہ ہی نہیں ہے تو پھر اس احتجاج کے نتیجے میں مذاکرات کس سے ہوں گے؟ آپ اپنے مطالبات کس کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیے ابھی تو ہم نے مذاکرات کی بات نہیں کی ہے. آپ نے مذاکرات کی بات پہلے لے آئے ہیں. مذاکرات کی بات نہیں ہے. مذاکرات جو ہے وہ پھر اگر ہم اس حالت میں ہوئے کہ جو کسی طرح سے ہم ان کو مجبور کر دیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کریں، تو مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ جو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں اس طرح سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ہم سیاسی قوتوں سے بات کریں گے، اور سیاسی قوتوں سے بات جو ہے بڑا آسان سا ہمارا ایجنڈا ہے کہ الیکشن کا آڈٹ کروا دیجئے. اگر ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیے. اگر ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے، اور آپ کو 5 سال تک آرام سے حکومت کرنے دیں گے. اچھا کامران، پریکٹیکلی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اگر بات کی جائے تو JUI کو انتخابات میں جو نقصان ہوا وہ KP میں ہوا ہے. اگر آپ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ نے KP میں زیادہ سیٹیں کھوئی ہیں، تو اس احتجاج کو سندھ میں اور دیگر شہروں میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا، جس جماعت نے آپ کو KP میں ہرایا آپ اس وقت اسی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ تھوڑا سمجھائیں ہمیں. ہم کسی کے ساتھ کھڑے نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور کسی جماعت کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں، کسی جماعت کے آگے کھڑے نہیں ہیں، نہ کسی کے دائیں کھڑے ہیں نہ کسی کے بائیں کھڑے ہیں. ہم اپنے طور پہ جو درست سمجھتے ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور صرف ہمارا مینڈیٹ KP میں چوری نہیں ہوا، ہمارا مینڈیٹ بلوچستان میں بھی چوری کیا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ سندھ میں بھی چوری کیا گیا. 3 صوبوں میں ہم افیکٹی ہیں. 3 صوبوں میں ہمارا یہ مطالبہ ہے، برملا مطالبہ ہے کہ 3 صوبوں میں ہم سیٹوں کا وہ بتائیں گے کہ کن کن سیٹوں پہ آڈٹ ہم چاہتے ہیں، اور اس پہ آڈٹ کروا دیں. اچھا کامران، اگر آپ کا مینڈیٹ چوری بھی ہوا ہے تو اس کی اصل بینیفیشری تو PTI ہے. اس کے باوجود مولانا کے حالیہ بیانات بانی PTI کے حق میں ہیں. مطلب وہ لوگ جو ماضی میں آپ کے حریف تھے آج مولانا مستقل انہی کے حق میں بیانات دے رہے ہیں.
یہ اچانک کہ کیسے فرق آ گیا اتنا بڑا آپ لوگوں کی پالیسی میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 3 صوبوں میں میں عرض کر رہا تھا کہ 3 صوبوں میں ایٹ لیسٹ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جس میں کے پی بھی شامل ہے، جس میں بلوچستان بھی شامل ہے، جس میں سندھ بھی شامل ہے۔ اس میں ایک جگہ پہ چوری انہوں نے کی ہے یا اس چوری کے بینیفیشری وہ ہے، مگر شاید چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی طرف سے کچھ آ جائے گا، جو کمٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ شاید وہاں کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیں اور وہاں پہ اپنا آڈٹ کروانے کے لیے کہہ دیں۔ اگر وہاں پہ آڈٹ شروع ہو گیا تو ایک تو دوسروں کے لیے جو ہے نا ایک مثال بن جائے گی، اور دوسرا ہمارے شاید گریونس جو ہے وہ اس کا ریڈریسل ہو جائے گا۔ ہم صرف آڈٹ چاہتے ہیں، ہم اس بات پہ انسسٹ اس وقت تک نہیں کر رہے کہ ان اینی کیس آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ بینیفیشری ہیں، ایک صوبے میں انتظام جو ہے وہ اس میں پی ٹی آئی کے انتظام کے تحت پی ٹی آئی کو لایا گیا ہے، دوسرے 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کو لایا گیا ہے، اور تیسرے صوبے میں اور وفاق میں نون لیگ کو لایا گیا ہے۔ صحیح۔ ہم آڈٹ چاہتے ہیں، اس آڈٹ کی کامران صاحب طالبہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سر میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں وہ میں فرق کی بات کر رہی ہوں کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد آئی پی ٹی آئی کے خلاف اور جو اپوزیشن کا اتحاد بنا، مولانا کے سربراہی میں بنا، مولانا نے اسے لیڈ کیا، پھر الیکشن میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی حریف جماعت یعنی کہ آپ لوگوں کا صحیح میں مقابلہ تو پی ٹی آئی سے تھا، مگر الیکشن کے بعد اچانک آپ کا رویہ تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں اصل میں۔ دیکھیے جب پالیٹکس کرتی ہیں ان کے مد مقابل شخصیات نہیں ہوتی، ان کے مد مقابل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایشوز تھا 2018 کی دھاندلی کا، 2018 کی دھاندلی میں ہم نے ایک الٹیمیٹ انجام تک ایک معاملے کو لے کے چلے اور پہنچایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔